ساحل ادیم صاحب آج کل چھائے ہوئے ہیں، نئی تھیوری یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ احادیث کا انکار اور تعلیم اتنی بھی نہیں کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت پہ تم دیکھو گے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا کہ قرآن قرآن قرآن، حتیٰ کہ غلام بھی اور حتیٰ کہ بچے بھی اور حتیٰ کہ عورتیں بھی آئیں گی کہ آؤ مجھ سے قرآن سمجھو۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ جاہل پبلک کو گمراہ کرنا۔ ایک آیت ان سے پوچھ لو، اور یہ مادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں کہ کبھی بھول کے بھی کہہ دیں کہ بھیا یہ مسئلہ نہیں پتا، دیکھ کے بتا دیں۔ کور کہتے ہیں اندھے کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، دنیا جہان کی جو نگاہیں ہیں نا انہیں اندھا کر دے، میری پیری میں زور رہنے دے۔ ساحل ادیم صاحب آج کل چھائے ہوئے ہیں، لڑکوں کے پیر و مرشد وہ ہیں، دین ادھر سے سیکھ رہے ہیں۔ نئی تھیوری یاجوج اور ماجوج آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ احادیث کا انکار اور تعلیم اتنی بھی نہیں کہ گدھا حلال ہے یا حرام ہے۔ قیامت، غیب کے ان حقائق پر بحث اور تقدیر پہ جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاتھ جوڑتا ہوں لوگوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں اس تقدیر پہ بحث نہ کرنا۔ یہ ایک نیا شوشہ ہے، بہت سے اس طرح کے ملیں گے، اور ایک لمبی فہرست دیکھنی ہو تو جو جماعت اسلامی کے قیم بنے، ناظم بنے، پورے پنجاب کے ناظم یا اپنے شہر کے ناظم، اس کو دیکھو جسے سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا، یونیورسٹیز میں کالجز میں حلقہ قرآن ہوگا، آپ تشریف لائیے۔ ہم تو جب بھی اس حلقے میں گئے حیران ہوتے تھے کہ ذرا خدا کا خوف نہیں۔ جس قرآن کی تفسیر کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا تو حضرت نے فرمایا کون سا آسمان ہوگا جس تلے میں زندگی بسر کروں، اور کون سی زمین اس گناہگار کا بوجھ اٹھائے گی جو اللہ کی تشریح اور اللہ کی مراد کو بیان کرے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ وہ نہ چاہتا ہو جو میں بیان کروں۔ اتنا ڈرتے تھے خدا سے کہ کہیں کوئی چیز ایسی نہ کہہ دوں جو اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اب ڈسکشن ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے یہ اپنی رائے دے رہا ہے، وہ اپنی رائے، وہ اپنی رائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت پہ تم دیکھو گے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا کہ قرآن قرآن قرآن، حتیٰ کہ غلام بھی اور حتیٰ کہ بچے بھی اور حتیٰ کہ عورتیں بھی آئیں گی کہ آؤ مجھ سے قرآن سمجھو۔ یہ سب تماشے ہیں۔ محنت نہ کرنا، علم حاصل نہ کرنا، تعلیم میں رات کو صبح میں نہ بدلنا، اور جن علوم میں رات کو صبح بنایا تھا ان علوم سے فارغ اور رہ گیا قرآن اور حدیث، اس میں آ جائے۔ یہ سب فتنے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، کچھ خبر نہیں۔ کوئی پوچھے کہ سنت موقدہ میں اور غیر میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں۔ حتیٰ کہ ایسے بے حیا دیکھے جو نماز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے بات کرو جی خلافت کی، خلافت کیسے زندہ ہوگی؟ یعنی اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے وہ نہیں پورا کرنا، باقی مسجد، قرآن، ان چیزوں سے لا تعلقی، اور چلیں یہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے، اور نتیجے میں ایسی پٹائی ہوئی ہے کہ اگر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جائے۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے 2-4 پمفلٹ۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ زبان سے، زبان کا کھل جانا، بولنے کی صلاحیت۔ سرمایہ علم کیا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ جاہل پبلک کو گمراہ کرنا۔ سرمایہ علم کیا ہے؟
کہ پیسہ جو ایجنسیز دیتی ہیں اور تماشے لگائے رکھتی ہیں تاکہ لوگ اس میں مصروف رہیں اور اصل دین کی طرف نہ آئیں، یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اور بچے بیچارے جانتے نہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا لڑکیاں، کیا لڑکے۔ اس لیے کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ ان یونیورسٹیز میں، اس ملک میں نہایت پڑھے لکھے لوگ، انہیں کوئی نہیں بلاتا۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی نے کبھی مولانا تقی عثمانی صاحب کو بلایا ہو کہ حضرت آپ کچھ بیان کر دیں طالب علم۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیا، نیور۔ یہ سب فراڈ اس لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں مالی خیانتیں، اور جو ہم پبلک کو پڑھنے نہیں دیتے، اور ہم جو ہسپتال پچھلے 50 سال سے اسلام آباد میں نہیں بنا سکے، ہم اگلی نسلوں کو اسی میں لگائے رکھیں۔ لوگ کشمیر کے مسئلے میں الجھیں اور لوگ اس کے مسئلے میں الجھیں اور لوگ گدھا ہے، حلال ہے، حرام ہے، ان بحثوں میں لگے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ کور کہتے ہیں اندھے کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، دنیا جہان کی جو نگاہیں ہیں نا انہیں اندھا کر دے، میری پیری میں زور رہنے دے، جو کہوں بس ٹھیک ہے۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک آیت ان سے پوچھ لو، اور یہ مادہ تو سرے سے ہے ہی نہیں کہ کبھی بھول کے بھی کہہ دیں کہ بھیا یہ مسئلہ نہیں پتہ، دیکھ کے بتا دیں۔